طلب کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کے مختلف حالات ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ ان حالات کو ذکر کرنے کے بعد اب یوم آخرت کا ذکر کر کے ان کا انجام ہمیں بتلایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہر بندے کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ اس موقع کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کی رضا والے کاموں کی طرف چل پڑتا ہے، شرط یہ نہیں ہے کہ وہ کرے، شرط یہ ہے کہ وہ چل پڑتا ہے، وہ اللہ کے دین کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے، وہ صراط مستقیم کو اختیار کرنے کی نیت کر لیتا ہے، وہ اللہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس راہ حق پر چلتے ہوئے اگرچہ اس نے ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں تھے کہ ایک شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بتلایا کہ میری دعوت یہ ہے کہ ساری قدرت، ساری حکمتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں، دنیا کا حاکم حقیقی، حاکم اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اور اس اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر تمہاری طرف مبعوث کیا ہے۔ اس نے کہا پھر اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ ادھر جنگ شروع ہوئی تو اس شخص نے جنگ کے میدان میں چھلانگ لگائی اور لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے یہ بندہ شہید ہو گیا۔ اب صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس ہے اور کہا ہے اللہ کے رسول، اس شخص کا کل قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عامل قلیلا اجر کثیرا، اس بندے نے بہت تھوڑا عمل کیا لیکن اسے بدلہ جو ملا ہے کہ یہ جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور اللہ کے حضور جنت کے اندر پہنچ گیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے لیے تگودو کرے، اللہ کے لیے محنت کرے، اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ یہ جیسے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، ہم اگر علم کو لیں تو علم ہی کا ذکر اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں کیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، علم والے اور ایمان والے بولیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس علم موجود ہے اور ایمان موجود ہے تو ایسا بندہ کل قیامت کے دن بولے گا، وگرنہ دنیا کے بڑے بڑے علم والے کل قیامت کے دن بول نہیں سکیں گے۔ جس کے پاس ایمان اور علم دو لازمی چیزیں موجود ہیں، وہ بندہ کل قیامت کے دن حق بات کر سکے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم والے لوگ اپنے علم کا ڈنکا بجانے کے لیے، اپنے علم کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے نظریات جو بن چکے ہیں، بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے، پھر چند سالوں کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ وہ نظریہ غلط تھا، اب یہ بات ٹھیک ہے، پھر چند سالوں کے بعد وہ بات غلط ہو جاتی۔ تو جو بندہ ہمیں بتاتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں یار اس کے پاس علم موجود ہے، اس نے اپنی محنت کی ہے، اس نے دن رات پسینہ بہا کر، خون بہا کر اس نے یہ محنت کر کے ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں۔ ہم کسی طب کے میدان کو دیکھ لیں، سیاست کے میدان کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، آپ دین کے ہی علم کو لے لیجئے، اس کے لیے بندے کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور لوگوں کے جو غلط رویے اور غلط عقائد بن چکے ہوتے ہیں ان کا کلا کما کرنا اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا یہ علم والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور دین سیکھنے والا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ علم تین چیزوں کا نام ہے۔ پہلا علم قرآن کا علم، اور قرآن کا علم یہ ہے کہ بندہ قرآن کو دیکھتا ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے ہر ایک کے لیے راہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جس کے پاس بھی یہ کتاب پہنچی، جس بندے کے پاس بھی یہ کتاب آ گئی، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اللہ نے مجھے یہ قرآن اس لیے دے کر بھیجا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں اللہ رب العزت کی معرفت کرواؤں اور ہر اس بندے کو اللہ کی پہچان کروا دوں جس تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے
جس تک یہ قرآن پہنچ گیا سمجھ لو کہ اس کی ملاقات ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے ہو گئی، اور جس نے اللہ کے رسول سے ملاقات کر لی گویا اس نے اللہ سے ملاقات کر لی۔ اور جو اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس قرآن پر غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے، اس پر تدبر کی نگاہ ڈالتا ہے، تفکر کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے علم کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ دنیا بھر کے علم ہوں گے، اپنی اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن واحد یہ ایک ایسی کتاب اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس کا علم ایسا ہے کہ کوئی بندہ اس کو سمجھے بغیر بھی پڑھے تو وہ بھی اجر کا مستحق ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی بندہ اس کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں آپ سب لوگوں کو کہا گیا، قرائے کرام اس سے مستثنا ہے کہ وہ تو ایک ٹون کے اندر پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اٹک اٹک کر قرآن کو پہلے دیکھتے ہیں، ایک لفظ کے جوڑ کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ جب پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دگنا اجر ایسے لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اس قرآن کا سیکھنا ایک یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے کوشش کرنا، اور تجوید کی کتنی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو غنہ کر کے نہیں پڑھتا، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ ہم دنیا بھر کے سارے معاملات کو دیکھ لیتے ہیں، ہر چیز کے اندر ہم حسن اور خوبی لانا چاہتے ہیں، یارو اس چیز کے اندر بھی خوبی لاؤ، اس کو بھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو کہ اللہ رب العزت نے قل اعوذ برب الناس اگر نازل کی ہے تو اس میں قاف کا مخرج کیسے نکلے گا، عین کا مخرج کیا ہے، ذال کو کیسے میں نے ادا کرنا ہے، ان چیزوں کو لیں گے تو اللہ کی قسم قرآن کا لطف ہی دوبالا ہو جائے گا۔ قرآن کا علم یہ بھی ہے، آپ نے تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھ لیا، اب آپ اس کی گرامر کو سیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں کون کون سے ایسی گرامر کو استعمال کیا ہے کہ گرامر کی روح سے اس قرآن کو جب میں پڑھوں گا تو خود بخود مجھے پتہ لگ جائے گا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن کی گرامر کو سیکھنا، قرآن کی گرامر کیا ہے، مثلا یہ دیکھنا کہ قرآن میں اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، اس میں حرف کون کون سے ہیں، پھر اسم کی بحث میں جاؤ تو ایک اسم مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، پھر وہی اسم آگے واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسم کس حالت میں ہے، کس طرح ہے، زبر والا ہے، زیر والا ہے یا پیش والا ہے، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اگر فعل کی طرف آؤ تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ فعل ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، امر کا ہے یا نہیں کا ہے، پھر اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس فعل میں جب باتیں ہو یہ واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، پھر یہ غائب کا ہے یا حاضر کا ہے، یہ مخاطب کا ہے یا متکلم کا ہے۔ کتنی ساری اس کے اندر آپ ڈوبتے چلے جائیں گے، آپ کو چیزیں معلوم ہوتی چلے جائیں گے۔ حرف کے اوپر آئیں گے تو حرفوں کی ایک الگ سے دنیا اللہ رب العزت نے بنائی ہے کہ کوئی حرف ایسا ہے جو اگلی چیز کو زیر دے دیتا ہے، کوئی زبر دے دیتا ہے، کوئی کسی کے اوپر پیش لگا دیتا ہے، کوئی کسی کو حالت جزم کے اندر کر دیتا ہے۔ تو قرآن کی گرامر کا علم یہ ہے۔ پھر جب اس سے بھی ہم سیکھ لیتے ہیں تو پھر اگلی باری آتی ہے کہ قرآن کا ترجمہ۔ قرآن کا ترجمہ جب بندہ سیکھتا ہے تو پھر کئی ایک مقامات پہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن ایک دوسرے کے مخالف ہے، ایک حصہ کچھ بتا رہا ہے، دوسرا حصہ کچھ بتا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں پھر تفاسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تفاسیر کی طرف آتے ہیں تو پھر تفاسیر میں ہمیں ظاہری سی بات ہے اس تفسیر کی ضرورت پڑے گی جو اس قرآن والے نے بیان کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی۔ گویا کہ قرآن کا علم لیں گے تو اس کے ساتھ ہی حدیث کا علم بھی جڑ جائے گا۔ جب آپ قرآن کا علم لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ حدیث کو پرکھنا پڑے گا۔ جب حدیث کی دنیا میں ہم چھلانگ لگاتے ہیں تو یہ ایک الگ سے سمندر نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے حدیث کی سند کیا ہے، اس کا متن کیا ہے، اس کے راوی کون کون سے ہیں، یہ کس نے کس کے واسطے سے سنی، کس نے کیسے ملاقات کی، اس کے استاد کون تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو یوں ہی نہیں کہا جاتا کہ یہ امام المحدثین ہے۔ امام بخاری کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اچھا یہ بخاری ہے، یہ بخارا کا رہنے والا ہے، اس کا نام محمد بن اسماعیل ہے، اس کے پہلے استاد دیکھو، استاد کون کون سے ہیں۔
اچھا یہ اس کے استاد ہیں، اس کے شاگرد کون سے ہیں، شاگرد بھی دیکھ لیے، یہ پیدا کب ہوا، یہ فوت کب ہوا، اچھا اس کی عمر تمہارے پاس مثال کے طور پہ 50 سال نکل آئی، اس کے استاد جو ہیں وہ تو 35 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، یہ 50 سال کا ہے، وہ تو اس کی زندگی میں اس کی ملاقات کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، تو بخاری اس سے روایت کیسے کر رہا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے کوئی بندہ پکڑا جاتا اور وہ روایت کو نہیں لیا جاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چیز کے اوپر کام کیا۔ آپ کتنے علماء کرام کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اسماء الرجال کے اوپر کتابیں مرتب کی۔ اسماء الرجال کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ 4 بندے مثال کے طور پہ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی اللہ ایک ہے، یہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ ایک ہے، یہ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب جب یہ بات بیان کریں اور یہ کہیں کہ جی مجھے ان صاحب نے بتایا، ان کو ان صاحب نے بتایا، اور ان کو میں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث کی سند۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کی سند۔ آپ کا نام کیا؟ حبیب الرحمان، سرفراز، یوسف اور اسامہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ حبیب الرحمان کہتے ہیں، یہ آپ کو آگے بتانا چاہ رہے ہیں، اب اگر یہ ان کو جا کر کہیں کہ مجھے محمد یوسف نے بتایا اور محمد یوسف کو اسامہ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، درمیان سے ان کو ختم کر دیا، ہم ان کی روایت کو قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ان سے ملاقات ہی ثابت نہیں، ان کا ان کے ساتھ ملنا ثابت نہیں ہے، ان کا شاگرد ہونا ثابت نہیں ہے، یہ پہلے کے گزر چکے، یہ بعد میں آنے والے ہیں، ان کی اور ان کی عمر میں 50 سال کا فرق ہے، یہ پہلے چلے گئے، یہ بعد میں آئے، تو پھر کیسے ان کا سماع ثابت ہو گیا؟ اس لحاظ سے احادیث کو پرکھنے کے علماء کرام نے، اللہ رب العزت نے اس دین کا ذمہ لیا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو 300 اصول سکھائے تھے کہ آپ کسی بھی حدیث کو قبول کرنے سے پہلے ان 300 اصولوں کے اوپر اسے رکھیں، اگر وہ حدیث ان پر پورا اترتی ہے اس کو لے لیں، نہیں اترتی تو آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ لوگوں نے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی باتیں بنا بنا کر منسوب کی۔ ہم تو آج کل سنتے ہیں کہ ربیع الاول کی مبارکباد جس نے دی اس کے اوپر جنت جو ہے واجب ہو گئی۔ اس حدیث کی جب سند کو دیکھتے ہیں تو جتنے جھوٹے راوی تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، لوگ اکثر کہتے ہیں سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اس کے بارے میں احادیث بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں ایک راوی ہے، اس وقت میرے ذہن میں اس کا نام نہیں، وہ ساری احادیث کے اندر ایک راوی نظر آتا ہے ہر طرف سے۔ تو وہ راوی، اس کے جب حالات زندگی ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کے حدیثوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، حدیث کو لے رہے ہیں، تو میں نے سوچا لوگوں کو قرآن کی طرف لگاؤں، تو میں نے اپنی طرف سے حدیثیں بنا کر مسلمانوں میں سورہ یاسین کی فضیلت مشہور کر دی، لیکن پکڑا گیا، اور علماء کرام نے اس کے متعلق لکھ دیا سورہ یاسین کی کوئی بھی فضیلت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ آپ اس کو ترمذی کے اندر پڑھیں گے سورہ یاسین کے فضائل کو، مسند احمد کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن جب راوی کا اگلے راوی کے ساتھ تعلق ہی ثابت نہیں ہو رہا، یا اس راوی میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعلق ثابت ہو گیا، ان دونوں کا آپس میں تعلق ثابت ہوا، ان کی ملاقات بھی ثابت ہے، انہوں نے پڑھا بھی ہے، لیکن ایک بندہ جب ان کے اوپر تحقیق کرتا ہے، ان کے حالات زندگی پڑھتا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ جب بوڑھا ہوا تھا تو اس کو کئی باتیں یاد نہیں رہتی تھیں، یہ بھول جاتا تھا، تو تب بھی ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ اپنے بڑھاپے تک بالکل ٹھیک تھا، باتیں بھی صحیح بیان کرتا تھا، حدیثیں بھی صحیح تھا، لیکن کبھی کبھی جھوٹ بول جاتا تھا، اس لیے اس کی روایت کو قبول نہیں کرنا۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے اندر، لیکن اس کا نا یہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس نے نہ کہیں کوئی گھرکی کی ضرور ہے، لہٰذا جس میں شک ہے، جیسے امام بخاری کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک بندے سے حدیث لینے کے لیے گئے، تو اس نے جھولی کو جو ہے وہ اپنی گٹھری بنا کر کہا، گھوڑے کو اپنے پاس بلایا، تو امام بخاری نے کہا نہیں بھائی میں نے تم سے حدیثیں نہیں لینی، جو جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے مجھ سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو احادیث بھی بحمداللہ شک سے پاک ہے۔ تیسرا علم جو آتا ہے وہ ہے قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ وراثت کے مسائل کا علم، جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھا ہے سورۃ النساء میں۔ سورۃ النساء میں 3 آیات ہیں، 2 اس کے دوسرے رکوع میں اور ایک سورۃ النساء کی آخری آیت۔ یہ 3 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ یہ وراثت کے قوانین کا علم، یہ بہت گہرا علم، اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جس بندے کو یہ اصول سمجھ آ جاتا ہے یہ بھی کمال کا علم۔
اللہ رب العالمین نے یہ تین چیزیں علم کے طور پہ بنائی ہیں، اور یہ بے بنیاد بات نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم صرف تین ہی چیزیں ہیں، یا قرآن کا، یا حدیث کا، یا وراثت کے مسائل کا علم۔ کل قیامت کے دن اب جس بندے کے پاس علم موجود ہوتا ہے اور پھر وہ ایمان والا بھی ہوتا ہے، کل قیامت کے دن ایسے لوگ جیسے دنیا میں لوگوں کے غلط عقائد کو ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، ایسے ہی جب کل قیامت کے دن کافر یہ بات کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں رہے ہی نہیں، ہمیں تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہمیں تو اللہ رب العزت نے تھوڑی سی زندگی دی تھی، تو اس وقت ایمان والے ان کی غلطی کی اصلاح کریں گے کہ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، اللہ کی کتاب میں تم قیامت کے دن تک دنیا میں رہ کر آئے ہو، تو آج وہ قیامت کا دن ہے۔ اس میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ تم مر گئے لیکن قیامت تک تمہارا جسم زمین کے اوپر ہی رہا، اس لحاظ سے جس دن کو تم جھٹلاتے تھے آج وہ دن تمہارے پاس آ پہنچا ہے۔ یہ قول ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے، اللہ نے موقع دیا تو پھر بتاؤں گا، لیکن جو دوسرا قول ہے وہ آسان ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان والے ان سے کہیں گے، علم والے ان سے کہیں گے کہ دیکھو بھائی، جب تم پر موت آئی تو وہی تمہاری قیامت کا دن تھا، اور تم قیامت تک یعنی اپنے اوپر قیامت آنے تک تم دنیا میں رہے، اللہ نے تمہیں سنبھلنے کا موقع دیا لیکن تم لوگ نہیں سمجھے، وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم لوگ نہیں جانتے۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تُؤْمِنُونَ، تم ایمان نہیں لاتے، لیکن یہ کیوں کہا کہ تم نہیں جانتے؟ اللہ نے یہاں علم کی فضیلت بیان کی کہ جو علم والے ہوتے ہیں وہ کل قیامت کے دن بھی علم والے ہی رہیں گے، اور جو دنیا میں جاہل رہے، آنکھیں بند کر کے رہے، وہ آخرت میں بھی جاہل ہی رہیں گے اور اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانیں گے، اور جب نہیں مانیں گے تو اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، پھر کل قیامت کے دن ایسے گناہ گاروں سے ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن نے تقریباً 12 یا 13 مقامات پہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن کافر لوگ کیسے اللہ سے معذرت کریں گے، اور ہم بارہا مرتبہ اس کو سنتے ہیں۔ کبھی کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، کبھی کافر کہے گا اے اللہ ایک بار واپس لوٹا دے، ہم کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی کافر یہ کہے گا ہائے کاش کہ میں جانور ہوتا، کبھی کافر یہ کہے گا کہ ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کبھی یہ کہے گا کہ ہائے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان کی یہ معذرت، ان کا یہ کہنا کسی طور پہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، قبول کرنا تو دور کی بات، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اللہ ان سے کہیں گے بھی نہیں کہ اب توبہ کر لو۔ دنیا میں اللہ کہتے ہیں کہ آؤ بھائی توبہ کر لو، توبوا الی اللہ جمیعا، سارے کے سارے مومنوں اللہ کے در پہ آ کے توبہ کر لو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، لیکن کل قیامت کے دن کسی کی توبہ اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ بڑی مشہور بات ہے کہ ایک بزرگ وہ بازار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، قریب سے بادشاہ کا گزر ہوا تو بادشاہ کہنے لگا بزرگو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ بھائی میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ تھوڑے دن گزرے، بزرگ جو ہے وہ قبرستان میں بیٹھے تھے، بادشاہ نے دیکھا کہ وہاں پر بیٹھے ہیں، بادشاہ کہنے لگا جی بزرگو یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آج بندے مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اللہ پھر اس دن کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ میرا بھائی آج کے دن ہم سے ایک ذرہ بھی نیکی کا قبول ہے، کل اگر پوری زمین بھی سونے کی بنا دی جائے اللہ فرماتے ہیں فَلَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ، اللہ ان سے قبول نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہونے ہی نہیں والا کہ زمین کو سونے کا بنا دیا جائے، دوسری بات یہ کہ اگر ہو جائے تو تب بھی اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ جس نے اللہ رب العزت کی غیرت کا لحاظ نہیں کیا اللہ پھر اس کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ